کیا، بہت مواقع ان کو فراہم کیے کہ کوئی بہتری ملک میں لے آئے، مگر نہ اہل وزیر اعظم جو کارکردگی اس کی پہلے دن تھی وہی کارکردگی آج کے دن بھی ہے۔ اور یہ وزیر اعظم اگر رہا تو پاکستان کا حال اچھا نہیں رہے گا، خدا نہ خواستہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے راستہ ایک ہی ہے کہ ہم احتجاج کریں، پورا پاکستان احتجاج آج کر رہا ہے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں، اور جو جماعتیں پی ڈی ایم میں نہیں ہیں وہ بھی احتجاج کر رہی ہیں۔ اور اگر یہی حالات رہے تو پاکستان کا غریب پس گیا ہے اور وہ شاید ختم ہو جائے۔ آپ نے ایک چیز تو دیکھ لی کہ اس نے جتنی باتیں کی اس میں سے سچائی ایک بات کی بھی نہیں تھی۔ عمران خان نے ہر چیز پہ جھوٹ بولا، ہر چیز پہ یو ٹرن لیا اور وہ کیا جو وہ چاہتا تھا۔ یہ وہی عمران خان ہے جس نے تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ مودی اگر ہندوستان کا وزیر اعظم بنے گا تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے، تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مودی کو ٹیلی فون کرتا، مودی اٹھاتا نہیں، مودی کی منتیں کرتا، مودی فون نہیں اٹھاتا۔ بار بار یہ مودی کی باری ختم ہوئی تو امریکہ کے صدر کا انتظار فون کا کہ کاش کو مجھے فون کر لے۔ یہ تو اگر سوچ ہو، مگر کیا بات کریں اس وزیر اعظم کی جس کی سوچ کٹوں سے، انڈوں سے اور چوزوں تک محدود ہو، جو وزیر اعظم چین کی سی پیک کو روکنے کی پوری کوشش کرے، اوپر سے سی پیک کو چلانے کی بات کرتے ہیں، مگر سی پیک کو جو چائنا کے ساتھ پیدا ہوا ان کو بھی ناراض کر دیا۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں 65 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی اور ان کے دور میں ایک پیسے کی بھی نہیں۔ مجھے ایک ایسا پروجیکٹ بنائے جو عمران نیازی نے مکمل کیا ہو یا بنایا ہو، سوائے جھوٹے الزامات کبھی نواز شریف صاحب پہ، کبھی مریم نواز صاحبہ پہ، کبھی شہباز شریف صاحب پہ، کبھی حفصہ صاحب پہ، کبھی شاہد خاقان، احسن اقبال اور فہد رضین صاحب پہ اور سلمان رضین صاحب۔ نکلا کیا؟ جھوٹ کا بلندہ نکلا۔ نیب اور نیازی گٹھ جوڑ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل کے آ گیا۔ اب نیب کی حراست میں کوئی بھی نہیں رہ گیا، جو جھوٹے الزامات لگائے تھے وہ ختم ہو گئے اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جو اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اب نیازی ایک نیا قانون لایا ہے نیب کا، جس میں وہ اپنے آپ کو، اپنے وزراء کو اور اپنی ہر کمیٹی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ انشاءاللہ وہ قانون پاس نہیں ہوگا اور اس کے خلاف